کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک مشہور و معروف عالم دین موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد رضا صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا نیوز بریک ہے، نیوز بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین کہیں نہ جائیے گا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا خاص طور پہ ان قوموں کا جن پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، یعنی ایسے انبیاء کرام جن کی قوموں پر آزمائش ڈالی گئی مختلف صورتوں میں، کبھی آندھی، کبھی زلزلے، کبھی بیماری، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ، کسی شخص پہ اس کی سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یا اس کی سخت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ بہرحال ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد رضا صاحب، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، ایک تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے، دوسرے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ڈالی گئی مختلف قوموں پہ، ان کے حوالے سے ایک پس منظر بیان کر دیجیے گا، پھر ہم ایک ایک قوم پر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ کی ٹرانسمیشن آباد ہے رمضان چل رہی ہے، یقیناً ہر طرف آزمائش ہے، جو افراد ہیں وہ بہت سے سینیریو کے اندر، بہت سی پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے آباد ہے رمضان، یقیناً ایک بڑا تحفہ ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اور جو پریشانی ہے، تکلیفیں، ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ڈھارس ملتی ہے۔ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بھی آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو آزمائشیں آئیں، آپ نے جو تکلیفیں سہیں، اس پر جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کرنے والے رہے، صبر کرنے والے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر جو انعامات کیے، تو یقیناً آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑی ڈھارس ملے۔ قوموں کے عذاب کے حوالے سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ فرعون کی قوم پر بھی 5 عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار اتارے۔ اسی کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں چھائیں، لیکن وہ درود کے اندر، توبہ کے اندر، استغفار کے اندر پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دور کی۔ لیکن فرعونی قوم چونکہ وہ اپنی بدبختی کے اوپر قائم و دائم رہی، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لگاتار 5 عذاب بھی آئے۔ لیکن ایک بہت ہی پیارا مومنٹ جو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے پہلے بیان کروں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا خاندان، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کون تھے۔ تو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے، آپ کی زوجہ رحمت بن ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور بہت ہی شکر گزار بندے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہم رول ماڈلز کس کو بناتے ہیں؟ اگر ہم ایک ہسٹری پڑھیں کہ رول ماڈلز کے لیے کیا ہونے چاہیے، تو جس پر لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ کہ رول ماڈل وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر مورل ویلیوز ہوں، جس کے اندر سوشل ویلیوز ہوں، جس کے اندر آرگنائزیشن ویلیوز ہوں، کہ لوگ ان تمام تر چیزوں کے پرائے کے اندر کسی کو اپنا رول ماڈل چنتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جسے ہم چنیں، ہم انتخاب کریں، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے انتخاب کرے کہ یہ تمہارے رول ماڈل ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کے احکامات کی، جس طریقے سے بولتے ہیں، ان کی گفتگو کی، جو کہتے ہیں اس پر عمل کی۔ تو دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنی رحمتوں کا، اپنے انعامات کی چھما چھم بارش نازل فرمائی۔ آپ کثیر مال والے، آزمائش میں بھی ڈالا تھا، کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیماری کے حوالے سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر مال، کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ کے پاس کثیر اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، ڈھیر سارے باغات تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں اس طریقے سے مبتلا فرمایا کہ جو آپ کا مکان تھا وہ گر پڑا، آپ کی تمام اولاد اس کے اندر ہلاک ہو گئی، آپ کے تمام باغ، آپ کی تمام کھیتی وقتاً فوقتاً
تباہ ہوتی چلی گئی. لیکن قربان جائیے جب آپ کو خبر ملتی کہ آپ کا فلاں باغ بھی ختم ہو چکا تو آپ تاریخی اور پیارا جملہ ارشاد فرماتے کہ جو ہمارے لیے ایک ڈھارس بھی ہے اور ہمیں بھی اس قول اور اس جملے کی پیروی کرنی چاہیے. آپ کیا خوب کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ میرا تھا کیا؟ مجھے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. مال تھا، اولاد تھی، باغ تھے، سب تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اب اس نے مجھ سے لے لیے، اس پر کس قسم کا کیا غم ہونا چاہیے؟ پھر آپ کا تمام جب مال و متاع چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کہ جو بیماری تھی کہ آپ کے جسم کے اوپر آبلے پھوڑے نکل آئے. اب مختلف سوکھتا جا رہا تھا پورا، جی بیماری اب جو بڑھتی چلی جا رہی تھی. مختلف کتابوں کے اندر آپ کو چیز ملتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو کوڑ کا مرض ہو گیا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا. تو ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتا ہے تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے، امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلانے کے لیے. اب اگر نبی کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ جس سے لوگ اس کے قریب ہی نہ آئیں، جس سے لوگ اس سے بات کرنا ہی گوارا نہ کریں، تو آپ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا کہ ان کے ذریعے تعلیم امت ہو، امت سیکھے، وہ تو فوت ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتا کہ جس سے جو لوگ ہیں وہ ان سے نفرت کریں اور وہ بیماری جو ہے نفرت کا باعث ہو. لہٰذا آپ کو ایک پھوڑوں کی بیماری ہو گئی تھی کہ آپ کے جسم کے اوپر جو ہے پھوڑے ہو گئے تھے اور وہ بھی کثیر مدت تک رہے. پھر جب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، دیکھیں یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ہمیں بھی دیکھیں ایک جاب ملتی ہے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی عطا کرتا ہے، لیکن وہ چلی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً ناشکری پر اتر آتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد دی. لیکن کوئی مومنٹ آتا ہے کہ اولاد یا کوئی ایسا فرد جو اس کا ہمارے زندگی کے اندر تعلق تھا، ہمارے والد، ہمارے دادا، ہماری والدہ چھن جاتی ہیں تو ہم برے برے القابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگتے ہیں. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی لے لیتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ مومنٹ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ آپ پر آزمائش آئی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر کرتے رہے. جب فراغیت تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و متاع دیا تھا، جب بھی شکر کر رہے تھے، جب آزمائش آئی شکر ادا کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کو رب کریم نے سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 83 کے اندر بیان فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کرو ایوب کو کہ جب اس نے اپنے رب کو ندا دی کہ بے شک مجھے شدید تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحمت کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو. پھر آپ نے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری فرمایا، کہا اس سے غسل کرو. آپ نے اس سے غسل فرمایا تو آپ کی ظاہری تمام بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی. پھر آپ 40 قدم چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایوب دوسرا قدم مارو. آپ نے پھر دوبارہ زمین پہ قدم مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چشمہ نکلا، کہا پیو. جب آپ نے پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جوانی لوٹا دی. آپ کی زوجہ محترمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو جوانی دی، اور جو آپ کو مال پہلے عطا کیا تھا اس سے زیادہ مال، اس سے زیادہ متاع، اس سے زیادہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی. تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سبق کیا ہے؟ آزمائش ملی. سبق یہ ہے آزمائش ملی. جیسے کہ ابھی ہم کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، آزمائش ملی، صبر کریں. انشاءاللہ صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر بہت بڑا ہے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. علامہ صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ایک بریکنگ نیوز، یعنی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت براہ راست خطاب بھی کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور ٹرانسمیشن یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مختلف قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ڈالیں ان سے قومیں کس طرح نکلیں، کس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ان آزمائشوں سے نکلے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ، کسی نبی پر آزمائش ڈالتا ہے تو ایک تو صبر کرنا چاہیے، دوسرے اللہ تعالیٰ پر پختہ بھروسہ، پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے عام لوگوں کو، توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کتنی کڑی سزا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی وبا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں
اندھیرا نہیں ہے، دیر ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد رضا صاحب، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب، آج کل ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے جوڑے جن کے یہاں کسی نہ کسی وجہ سے اولاد نہیں ہو پاتی، وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نعوذ باللہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد کا ہونا، لڑکے کا ہونا، لڑکی کا ہونا، یعنی کچھ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ میں نے ایسے جوڑے بھی دیکھے ہیں جو 12 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں اولاد دے دی ہے، اور ایسے بھی جوڑے ہیں جو جن کے تمام ٹیسٹ کلیئر، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے ہر چیز بالکل پرفیکٹ، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، جس کے اندر میں نے ان کی آزمائش کا، اس آزمائش پہ صبر کا، اور اس کے بعد صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر رحمت اور عنایت ہوئی، اس کا تذکرہ میں نے کیا۔ آپ نے بہت پیارا اسی کے ضمن میں سوال کیا کہ ذرا سی بات کے اوپر ہم مایوس کے گھیرے کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ خواتین کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی، یا وہ جوڑے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی، تو خاندان ان کو سوالات کر کر کے پریشان کرتا ہے، اور اسی طرح ایک غلط نظریے سے، غلط انداز سے ان کو خاندان کے اندر، سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کا امتحان ہوا۔ تو جی ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب الہی خاص پاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی عمر کا ایک بڑا طویل عرصہ گزارا، یہاں تک کہ آپ ضعیف ہو گئے اور آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا بھی کرتے رہے، لیکن دیکھیں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اب ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جس نے آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس سے ماں باپ کی عمر کا کوئی تعلق نہیں، اس سے کسی اور چیز سے کوئی تعلق، اور جس نے نہیں آنا اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے یقین کریں ایک بڑا ڈھارس ہے۔ آپ نے ایک عمر کا طویل عرصہ گزارا، آپ ضعیف ہو گئے، پھر جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی پرورش میں آئیں، کیونکہ آپ ان کے خالو بھی تھے، اور آپ کے جو والد تھے عمران، اور جو آپ کی والدہ تھی حنا، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جب میری یہاں کوئی اولاد ہوگی تو میں جو بھی اولاد ہوگی اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب آپ کے یہاں مریم رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی تو آپ نے ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، اور آپ نے ان کو ایک محراب میں رکھ دیا۔ تو وہ واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام آتے اور آپ کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تو کہتے یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ تو جب آپ نے بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں دیکھے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو دیکھیں یہ بھی حکمت تھی کہ وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقبول بندہ عبادت کرے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا ایک کثیر مدت کے بعد، کثیر عرصے کے بعد، ایک جب آپ ضعیف ہو گئے، اور سائنس کے مطابق کہ جس عمر کے اندر اولاد کا ہونا ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر صبر بھی کریں، ان پر شکر ادا کریں، اور ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے تو کسی نہ کسی وقت جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا فرما دے گا۔ تو چاہیے
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر ہم نصیحت حاصل کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، حضرت زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انبیاء کرام کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب، بس اب ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام پر ہے، کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں خاص طور پہ کرونا کووڈ-19 کے حوالے سے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ تھوڑا پرہیز بھی کر رہے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، فطرات بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بالکل، ہماری جو سوسائٹی ہے اس وقت ایک بڑی پریشانی کے مرحلے میں ہے، ہر طرف وبا کا خوف ہے، ڈر ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی وبا سے بچایا ہوا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر، امریکہ کے اندر 50,000 سے زیادہ اموات کا ہونا، تو ہمیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ لیکن مشکل کے لمحات ہیں، ہم پورا رمضان جتنے بھی ہمارے کاروباری حضرات ہیں اور جو لوگ کمانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سالوں سال نوازتا ہے نا، اس مہینے اگر آزمائش آئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معاملے پر بھی صبر کریں اور اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ارد گرد کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، آس پڑوس کے اندر خیال رکھیں، دیکھیں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، آپ اس کی تکلیف دور کریں اور یقین کریں کہ جب آپ ان کی پریشانی کو، ان کی تکلیف کو دور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو، تکلیف بھی دور کر دے گا۔ تو بس اس وقت ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ رہنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یقین کریں یہ آزمائش بھی ہم اگر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں تو ہمارے لیے یقیناً بہت ثواب کمانے کا، ڈھیروں ثواب کمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جلد اس وبا سے نجات دلا دے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ قاری فیصل چشتی صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ اشعار اگر آپ پیش کر دیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، گھوٹ سے کے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں، گھوٹ سے کے سرے بازار
چل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے